بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، خبروں کی خبر میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، اور آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست ابرار الحق۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر سرخیوں کی طرف۔ وزیر اعظم مودی کا مسلمانوں پر تبصرہ، الیکشن کمیشن پر اٹھائے سوال۔ مسلمان کبھی بھی منگل سوتر نہیں چھین سکتا، مودی کے متنازع بیان پر جوابی حملہ۔ لوک سبھا انتخابات کے لیے BRS کا BJP کے ساتھ خفیہ معاہدہ۔ BJP کی پالیسیوں کی وجہ سے دلت و مسلم ترقی سے محروم۔ دہلی شراب گھوٹالہ کیس، کیجریوال کو نہیں مل سکتی راحت۔ اب کی بار BJP 200 بھی پار نہیں کر سکتی، سنجے جادو کا دعویٰ۔ حیدرآباد میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کوشش، ایک شخص گرفتار۔ اورنگ آباد سے آزاد امیدوار صہیب خان پٹھان نے اونٹ پر سوار ہو کر نامزدگی فارم داخل کیا۔ اب تفصیلات پر۔ یہ ہے خبروں کی خبر اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر ٹی وی۔ ناظرین، کیرالہ کے وزیر اعلیٰ نے منگل کو کہا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن یعنی کہ EC مسلمانوں کے خلاف وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان کے تعلق سے غیر جانبدار طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے۔ وجین نے دلیل دی ہے کہ ایسی صورتحال میں الیکشن کمیشن کو فوری کارروائی کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ اس معاہدے پر اب تک کے خاموش ہیں۔ وجین نے کہا ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے سپریم کورٹ کے سامنے اٹھانا ہوگا۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم کے ایسے بیانوں سے ملک میں BJP مخالف جذبات مضبوط ہو رہے ہیں اور BJP مزید الگ تھلگ پڑ جائے گی۔ مودی نے اتوار کو راجستھان کے بانسوڑا میں ایک انتخابی ریلی کے دوران کہا تھا کہ اگر کانگریس اقتدار میں آئی تو وہ لوگوں کی دولت مسلمانوں میں تقسیم کر دے گی۔ ناظرین، مودی کے ذریعے گزشتہ دنوں راجستھان کی بانسوڑا میں مسلمانوں سے متعلق دیے گئے متنازع بیان پر اپوزیشن لیڈران کا حملہ مزید تیز ہو گیا ہے۔ اپنے بیان میں PM مودی نے کہا تھا کہ ان کی نظر آپ کے منگل سوتر پر بھی ہے۔ اس بیان پر جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس چیف فاروق عبداللہ نے آج سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسا وقت کبھی نہیں آ سکتا جب ایک مسلمان کسی ماں بہن کا منگل سوتر چھینے۔ ناظرین، تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت راشٹریہ سمیتی یعنی کہ BRS کے صدر KCR چندر شیکھر راؤ نے اگلے مہینے میں ہونے والے لوک سبھا انتخابات کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ خفیہ معاہدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ KCR نے ریاست میں لوک سبھا کی 5 سیٹوں پر BJP کی جیت کے لیے کام کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، اور BRS ان حلقوں میں BJP کو اپنی حمایت دے رہی ہے جہاں کانگریس مضبوط ہے۔ ناظرین، بہوجن سماج پارٹی یعنی کہ BSP سپریمو مایاوتی نے کہا ہے کہ BJP کی ذات پات، فرقہ وارانہ پونجی وادی سوچ اور پالیسیوں کی وجہ سے ملک کے غریب قبائلی، دلت اور مسلمانوں کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ مایاوتی نے سکندرآباد میں گوتم بدھ نگر علاقے کے پارٹی امیدوار راجندر سولنکی اور بلند شہر لوک سبھا سیٹ کے گریش چندر جاٹور کی حمایت میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جیور میں زیر تعمیر ایئرپورٹ کا خاکہ بھی ان کی حکومت کے دین ہے، جس کو BJP نے اپنی حصولیابیوں کے طور پر شمار کرنے لگی ہے۔ ملک میں دلتوں، قبائلیوں اور دیگر پسماندہ طبقات کا سرکاری نوکریوں میں سالوں سے ادھورا پڑا ریزرویشن کا کوٹا اب تک بھی پورا نہیں ہو سکا ہے۔ خاص کر SC ST سرکاری ملازمین کی تقرری میں ریزرویشن کافی حد تک بے اثر رہا۔ ناظرین، دہلی شراب گھوٹالہ کیس میں تہاڑ جیل میں بند وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اور BRS لیڈر کے کوئٹہ کے ایک ساتھ دونوں کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ کورٹ نے دونوں کی عدالتی حراست میں 7 مئی تک کی توسیع کر دی ہے۔ دونوں کی عدالتی حراست کی مدت آج ختم ہو رہی تھی۔ دراصل عدالتی حراست کی مدت ختم ہونے کے بعد اروند کیجریوال اور کے کوئٹہ منگل کو کورٹ میں پیش ہوئے تھے۔ CBI اور ED کیس کے خصوصی جج نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اروند کیجریوال کو عدالت میں پیش کیے جانے کے بعد ان کی تحویل میں مزید توسیع کر دی۔ ناظرین، پربھنی لوک سبھا حلقے سے مہا وکاس اگھاڑی اور شیو سینا ادھو ٹھاکرے کے امیدوار سابق رکن پارلیمنٹ سنجے جادو کے انتخابی جلسوں کا سلسلہ جاری ہے، اور عوام بڑی تعداد میں اور گروپ میٹنگ میں شرکت کر رہی ہیں۔ پربھنی میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے امیدوار سنجے جادو نے کہا ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں BJP نے اپنی عوام سے جو دعوے کیے تھے ان میں سے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا۔ اس نے بس ایک ہی کام کیا ہے، توڑا پھوڑا اور جوڑا ہے۔ سنجے جادو نے BJP کے اس نعرے کا مذاق بھی اڑایا ہے جس میں اب کی بار 400 کی پار کرتی رہی ہیں۔ اب کی بار 400 کی پار نہیں بلکہ 200 کے بھی پار نہیں ہو سکتے۔ BJP کا خواب لوک سبھا کی 400 سیٹوں پر کامیاب ہونا ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، لوک سبھا انتخابات سے قبل شہر کی پرامن فضا کو خراب کرنے شرپسند عناصر کے مذموم منصوبے کو جوہر نگر پولیس نے اس وقت ناکام بنا دیا جبکہ ایک شخص نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کوشش کی۔
पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस राय के मुताबिक जौहर नगर संतोष नगर कॉलोनी हैदराबाद के बालाजी नगर का रहने वाला श्रावण कुमार ने फेसबुक पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छवि बनाने की नाकाम कोशिश की थी। इस शैतानी हरकत के खिलाफ बालाजी नगर के रहने वाले अब्दुल हमीद ने जौहर नगर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने क्राइम 439 के तहत दफ़ात 295, 504 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुलजिम श्रावण कुमार को गिरफ्तार भी कर लिया है। नाज़रीन, औरंगाबाद से लोकसभा चुनाव के आज़ाद उम्मीदवार सुहेब खान पठान ने आज ऊँट पर सवार होकर नामजदगी फॉर्म भरने किराड़पुरा रोशन गेट से चंपा चौक से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला। इस दरमियान उनके हामी भी मौजूद थे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि वो किसानों की फसलों की कीमत हासिल करने और मुस्लिम मराठा धनगर बिरादरियों की रिजर्वेशन के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। सहाफ़ियों ने जब सवाल किया कि क्या तुम मुसलमानों के वोटों को तकसीम करने आए हैं, तो उन्होंने जवाब में कहा कि मुझे अवाम ने नामज़द किया है, मैं अवाम को उम्मीदवार हूँ। क्या इलेक्शन लड़ने पर इमाम की इजारादारी है? मैं इस पर अमल कर रहा हूँ कि जमहूरियत में हर एक को खड़े होने का हक है। खैर नाज़रीन, खबरों की खबर में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।